تو شروع میں ہی یہ بتایا گیا تھا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے بذریعہ قرآن مجید۔ شرک، کفر، اللہ کی نافرمانی یہ بہت بڑے اندھیرے ہیں۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے آخرت کی بہت ساری مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ تو ظلم جس میں ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا، قرآن مجید نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، حدیثوں میں مثال فرمایا، ایک شخص نے ایک بہت بڑا مکان تعمیر کیا اور اس مکان میں سارے انتظامات اس نے کر کے ایک نوکر کو رکھا وہاں پر، اور نوکر سے کہا کہ سارا کچھ انتظام میں نے کر دیا ہے تمہاری رہائش کا، یہاں کھاؤ پیو لیکن میرا کام سنبھالو اور جو کچھ کماؤ وہ میرے حوالے کرنا۔ اس نوکر نے کیا کیا کہ کھانا پینا، وسائل، سارا سامان تو اسی مالک کا استعمال کرتا رہا اور کمائی کر کے دوسروں کو دیتا رہا۔ جو کماتا وہ دوسروں کے حوالے کرتا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا یہ غلام، یہ نوکر مالک کو پسند آئے گا؟ جو کھاتا تو اس کا ہے، سہولتیں تو اس کی استعمال کرتا ہے اور کما کے کھلاتا دوسروں کو ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے کہ کھاتا اللہ کا ہے، زمین اللہ کی پر رہتا ہے، سورج چاند اللہ کے استعمال کرتا ہے، لیکن عبادت دوسروں کی کرتا ہے، اپنی نیاز مندیاں دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ میں نے ایک مولوی صاحب کا بیان سنا، وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ نظر اور نیاز یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے، لیکن ہمارے عوام جو کہتے ہیں نا نظر فلانے کی، نیاز فلانے کا، ان کی مراد ہوتی ہے ایصال ثواب۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ بات عوام بیچارے کو کون سمجھائے گا؟ یہ تو تجھے پتہ ہے، تو اپنی جان چھڑا رہا ہے قیامت سے، لیکن بیچارے عوام کو تو جہنم کے لیے تیار کر کے جا رہا ہے۔ تو یہ جو ملا ہمیں سمجھاتے ہیں نا کہ جی دیکھو فلان کام ہو گیا، جی فلان کام فلان پیر نے کر دیا، ان کا اپنا اعتقاد صحیح ہوتا ہے، یہ خود سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہم یہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن عوام کو بے وقوف بنا کر اپنی جھولیاں بھرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا مرید نے بیچارے نے پیر صاحب کو اتنا دیا کہ پیر صاحب نے تو پجارو خرید لی، لیکن مرید بیچارے کو کچھ نہیں ملا، مرید اور زیادہ غریب ہوتا گیا، پیر صاحب کو دیکھو تو جاگیریں لے لی۔ توحید سب سے پہلی چیز ہے۔ تو مکی صورتوں کا سب سے بڑا مضمون اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید ہے کہ اللہ نے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں دیے، ہاں حد تک ہے۔ اختیار ما تحت الاسباب، جس کے جتنے بس میں ہے اللہ نے یہ بس دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ میں آپ سے پیسے ادھار لے سکتا ہوں، پیسے آپ سے لے سکتا ہوں کیونکہ آپ مجھے دے سکتے ہیں نا، اس لیے میں آپ سے لے رہا ہوں پیسے۔ میں آپ سے اس لیے مانگ سکتا ہوں، میں آپ سے مدد اس لیے مانگ سکتا ہوں کہ آپ مجھے دے سکتے ہیں، لیکن آپ مرنے کے بعد مجھے کیا دے سکتے ہیں کہ میں آپ سے مانگوں؟ مرنے کے بعد کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، تو اس سے مانگنا یہ ما فوق الاسباب ہے، اور یہ صرف اللہ کی خاصیت۔ اللہ نے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے، کوئی نہیں بانٹے، کوئی اختیارات اللہ نے بانٹے نہیں ہیں، سب اس کے پاس ہیں۔ توحید۔ نمبر 2 انبیاء کرام کی ان کی رسالت، کہ جتنے نبی آئے دنیا میں انہوں نے اپنا کام پورا کیا اور لوگوں کے خیر خواہ بن کر انہوں نے دین پہنچایا لوگوں تک۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے امم سابقہ، جو گزشتہ امتیں گزریں، بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی گزرے دنیا میں لیکن سرکش تھے، اللہ کے حکموں کو نہ مانا، تو اللہ نے ان کا انجام کیا کیا، اس کا بھی تذکرہ زیادہ تر مکی صورتوں میں ملتا ہے۔ اور نمبر 4 قرآن مجید، اللہ کا کلام،
اللہ کا کلام اور حکمتوں سے بھرا کلام ہے، اور اس سے فائدہ لینا اور اس کو سمجھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری، یہ بھی مکی صورتوں کا مضمون زیادہ تر۔ اور اس کے بعد آخرت اور قیامت کا حساب کتاب، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم نے پہنچ کر اپنے زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اس کا بیان مکی صورتوں میں ملتا ہے۔ اب آج کی جو آیات ہیں، سب سے پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے مکے کے لوگوں کو جو مذاق کرتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو کہا اچھا اب یہ بھاگ گئے یہاں سے، اب یہ ہمارا کیا کریں گے؟ اور جب بدر کے لیے مسلمان نکلے تو لوگوں نے کہا اچھا اب یہ مٹھی بھر جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم مکے والوں کو دبا لیں گے، مکے والوں کو ہم منوا لیں گے، مکے والوں کو ہم لڑ کر ان کو ختم کر دیں گے، مکے پر ہماری حکمرانی ہوگی۔ یہ دیکھو تو بے وقوفوں کی بات۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر تم میرے فرما بردار بن کر چلو تو اللہ تعالیٰ زمین کی خلافت بھی تمہارے حوالے کرے گا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ کمزور طبقہ اگر اللہ کے حکموں کے مطابق پورا چل کر زندگی گزارے نا تو ان کو اللہ طاقتور بنا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام نہت تھے، اور پھر ایک ہی اٹھے شخص ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہی کھڑے ہو گئے اتنی بڑی طاقت، اور فرعون کے مقابلے میں فرعون مغلوب ہوا بالآخر، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت دے دی۔ یہی طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں مسلمان، تو انفرادی طور اور اجتماعی طور دونوں طرح سے یاد رکھیں۔ انفرادی زندگی اپنی اصلاح، میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، خیانت بھی نہیں کرتا، جھوٹ بھی نہیں بولتا، اپنے حساب سے جتنے بھی نیک اعمال ہیں میں وہ کر رہا ہوں، لیکن معاشرے میں ان کو نافذ کون کرے گا؟ اللہ نے امن قائم کرنے کے لیے تعزیرات اور حدود نازل کی ہیں۔ اللہ فرمایا انزلنا الحدید فی بأس شدید للناس، 4 کتاب، اتوں لتھے، 5واں لتھا ڈنڈا۔ وہ ڈنڈا جو ہے نا وہ ہے نہیں، چونے کچھ نہ کیتا جہیں سو ڈنڈا۔ اصل چیز تو جو اللہ نے اتاری ہے نا لوہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوہا بھی دیا، لوہا طاقت ہے۔ تو نظام جو تعزیرات کا اور حدود کا ہے نا وہ بغیر سلطنت کے نہیں چل سکتا۔ 3 ارب کی آبادی میں 1 ارب مسلمان رہتے ہیں، لیکن کہیں ایک علاقہ ایسا نہیں جہاں ہم کہہ سکیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے حدود مکمل طرح سے، تعزیرات مکمل طرح سے نافذ ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں جب یہاں انگریزوں کی حکومت تھی تو افغانستان اور روس گئے تھے، تو روس کے پارلیمنٹ میں مولانا نے اسلامی نظام کی خاصیتیں بتائی تھیں کہ زمین میں جو فساد ہے وہ اسلامی نظام کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا۔ نظام اسلام نافذ کریں معاشرے میں تو فساد ختم ہوگا۔ تو انہوں نے کہا باتیں تو آپ کی بہت زبردست ہیں، لیکن دنیا کا کون سا خطہ ایسا ہے ہمیں دکھائیں کہ جہاں مکمل اسلام نافذ ہو تاکہ ہم وہاں سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ تو مولانا نے فرمایا مجھے جو اس وقت شرمندگی ہوئی وہ کبھی نہیں ہوگی، کہ ہمارے پاس ایسا کوئی خطہ ہے، ایسی کوئی ریاست ہے کہ جس میں اللہ کا نظام ہم نے طاقت کے زور پر نافذ کیا ہو، ہے نہیں۔ سارے پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مسلمان نام کے حکمران ہیں لیکن ہدایت دوسروں سے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یوں کرو گے، ہمارے ساتھ چلو گے تو ہم مدد دیں گے، نہیں تو جاؤ۔ یہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے نام کے مسلمان، اسلامی ریاستیں بہت دنیا میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے جو وعدہ کیا نا اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اللہ نے اپنے نبیوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں نظام دوں گا، اور وہ اللہ نے دیا۔ اب یہ تم لوگ جو سمجھے بیٹھے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے چند ساتھی کیا کریں گے، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ اللہ غالب بھی ہیں اور انتقام لینے والے بھی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ نے تو لیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا نا تو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، سارے کفار کو بلایا اور فرمایا کہ تمہیں تو یاد ہوگا، پتہ نہیں کہ نہیں، مجھے سب یاد ہے۔ میری بیٹی کو اونٹ سے گرا کر میری بیٹی کا حمل ضائع کرنے والا بھی مجھے یاد ہے۔ ہمارے محبوب شخص حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹانے والے بھی مجھے یاد ہیں۔ میرے چچا حمزہ کو قتل کرنے والے بھی مجھے یاد ہیں۔ شعب ابی طالب میں ہمیں 3 سال کے لیے بائیکاٹ کر کے بند کرنے والے بھی مجھے یاد ہیں۔ لیکن تم لوگ بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ مجھے سب یاد ہیں، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، میری طرف سے کوئی بدلہ نہیں ہے، میری طرف سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کیا ان کو، لیکن اللہ نے تو انتقام لیا نا۔ مکے والوں کی جو سلطنت تھی، جو سطوت تھی، جو غلبہ تھا، جو روب تھا، جو ان کی پیری تھی نا، وہ سب ختم ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی۔ یہ پیر تھے ایک حساب سے۔ دنیا میں جہاں بھی جاتے نا لوگ ان کے راستے میں سرخ قالین بچھاتے تھے کہ یار یہ تو اللہ کے گھر مکے کے رکھوالے ہیں۔ لوگ ان کو ہدیے لا کر دیتے تھے، جیسے ہمارے آج کل جیلانی ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ آئے سارے مدینے سے ہیں، لیکن مدینے میں کوئی جیلانی نہیں ہے۔ دین تو مدینے سے آیا نا، سید تو سارے مدینہ طیبہ سے آئے ہیں نا۔ مدینے میں تو کوئی خانقاہ ہی نہیں ہے، مدینے میں تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔ یہ سارے باہر ملکوں میں پھیل گئے اور ہمارے ہاں اور ہندوستان میں پہنچ گئے۔ یہاں ماشاءاللہ بڑی بڑی جاگیریں لے لی ان لوگوں نے، اور مرید بیچارہ سائیکل پہ ابھی تک چل رہا ہے۔ ان کی یہ جو کیا کہتے ہیں ٹھاٹ باٹ تھے نا، وہ اللہ نے ان سے سارے لے لیے اور مکہ مسلمانوں کے زیر سلطنت